والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما۔ پیارے بھائیو اور سامعین محترم، صحیح البخاری کا کتاب الوضو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وضو کے احکام، وضو کی فضیلت اور اس کا طریقہ کار جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بھی ایک دو روایت میں بتا چکے ہیں کہ وضو ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے، دو بار بھی کیا جا سکتا ہے اور تین بار بھی۔ یعنی اگر کوئی پانی کی کمی ہے، قلت ہے، تو پھر ایک بار کر لیں۔ ایک بار کرنا جائز ہے، دو بار بھی، لیکن 3 بار کیا جائے، اعضاء کو دھویا جائے تو افضل ہے۔ اور جہاں پہ وضو للصلاۃ کا مطلب آتا ہے نا لفظ کہ نماز کے لیے وضو، تو وہاں پہ 3 بار ہی دھونا چاہیے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت لائے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان نے اس میں وضو کا مکمل طریقہ بتانے کے بعد بیان فرمایا۔ تو پہلے وضو کا طریقہ ہم پڑھتے ہیں۔ دعا بِإِنَاءٍ، حضرت عثمان بن عفان نے ایک برتن منگوایا پانی والا، فَأَفْرَغَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَار، اپنی ان ہاتھوں کو 3 بار دھویا، یعنی وہ اس پانی کو 3 بار ڈال کے دھویا۔ ثم ادخل یمینہ فی الاناء، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، تو پانی لے کر کیا کیا؟ مزمزہ واستنثر، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ یہاں سے بھی یہ نکل رہا ہے کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا جو ہے وہ ایک ہی چلو یا ایک ہی ہاتھ سے کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں امام صاحب نے یہاں سلاسن کا لفظ یہاں نہیں لکھا، آگے انہوں نے بدء الخلق میں ایک روایت نقل کی ہے، وہاں پہ یہ بھی ہے کہ کلی بھی 3 بار کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ ناک میں پانی چڑھانا اور پھر پانی کو باہر چھڑکنا، یعنی ناک کو صاف کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ پانی چڑھانا بھی ہے، پانی چڑھانے کو کہتے ہیں استنشاق، اور پانی چھڑکنے کو کہتے ہیں استنثار۔ استنشاق بھی ہے اور استنثار بھی ہے، وہ امام صاحب آگے بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثلاثاً 3 بار۔ چہرہ یہاں سے لے کر یہ سارا چہرہ ہے، اور جب داڑھی آ جائے، داڑھی اللہ پاک رکھنے کی توفیق دے دیں، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یخلل لحیتہ، آپ اپنی داڑھی کا خلال کرتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، داڑھی ہوتی ہے تو پانی لے کر اس کو نا فل تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی لگائے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے۔ آپ نے وضو کیا ہے، ہاتھوں کو گیلا کرو ایسے کر کے، ٹھیک ہے، اور ایسے کر لیں، یہ آپ کا خلال ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی کو پوری کو جو ہے نا ایسے جڑوں تک پانی لگانا، خلال کرنا ہے، انگلیوں کو تر کر کے اس کے بیچ میں ایسے کر لو، یہ خلال ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا؟ چہرے کو دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کونیوں تک۔ یہاں پہ الہ ہے، الہ یعنی مع کے معنی یعنی کونیوں سمیت، کونیوں کو خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ عمل بھی 3 بار کیا۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کیا،
سما مسا براسی، پھر اپنے سر کا مسا کیا۔ تو مسے کا یہاں پہ ایک باری لفظ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں، قائل ہیں کہ مسا بھی 3 باری کرنا چاہیے، کیونکہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو کرتے وہ 3 باری کرتے تھے۔ بہرحال دوسری روایات میں آتا ہے کہ مسا ایک ہی بار آپ نے کیا ہے۔ مسا کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسا کرنا ہے۔ مسا کیسے کرنا ہے؟ دوسری روایت میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ یہاں سے آپ نے شروع کیا، بدأ بمقدم رأسہ حتیٰ الی کفاہ، یہاں سے شروع کیا ایسے لے گئے الی کفاہ، گدی تک۔ اس کے بعد ہے کہ جہاں سے آپ گدی تک، پھر آپ واپس لے آئے جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے۔ یہ سر کا مسا ہو گیا، اور اس کے بعد کانوں کا بھی مسا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یا تو ہاتھوں کو دوبارہ گیلا کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر یہی سر والے ہاتھ ہی ہیں تو جہاں سے شروع کر لیں یا کانوں کے سوراخوں سے شروع کر لیں۔ جیسے جیسے اس کی یہ سلوٹیں ہیں، یہاں سے شروع کیا، ایسے ایسے کرتے آئے، یہ آ گیا، اور انگوٹھوں کو اس کے اوپر ایسے کر دیا۔ یہ مسا کرنا جو ہے نا ضروری ہے۔ جس بندے کا مسا نہیں ہوا اس بندے کا وضو نہیں ہوا۔ جس نے مسا نہیں کیا، اور اگر اس میں ویسے آگے آئے گا، مسا اگر بندے نے سر پہ کیپ لی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو پہلی مرتبہ وضو جب کیا ہے تو اگر تو اس کو اپنا وضو کر کے پہنا ہے تو ٹھیک ہے، یا ویسے پگڑی باندھی ہے، مسا کر لیا تو مسے کے بعد اس کو پھر اتارے نہ۔ اگر اتارے گا تو پھر اس کا وہ ٹھیک نہیں رہ گیا۔ وَيَدَيْهِ، ویسے آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ ثم مسح ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ثلاث مراراً 3 بار، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ ٹخنے کم از کم ٹخنے ہیں، اس کے اوپر جتنا کو بندہ جانا چاہے دھونا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال، پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من توضأ نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 نفل پڑھ لیے، جس کو ہم کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو لا یحدث فیہا نفسہ، اس میں اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا، یعنی دنیا کی باتوں میں، دنیا کے تخیلات میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے اللہ پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے کی، اور صغیرہ گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے آگے نا ایک روایت بیان کی ہے، اس میں لا تغتروا کے لفظ بھی بیان کیے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا، اس پر پھر غرور نہ کرنے لگ جانا کہ گناہ تو بس اب معاف ہو گیا، اب دوسرے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نماز یا جو ہمارا وضو یا جو ہماری رکعتیں قبول ہو گئی ہیں نا، ان کے لیے اب ہمیں تو نہیں نہ پتہ کون سی قبول، ہم تو کر ہی رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی نماز قبول ہو جانی ہے، کون سا سجدہ قبول ہو جانا ہے۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ بس جی میں نے نماز پڑھ لی ہے تو سارے گناہ تو بخشے گئے ہیں، وضو کیا ہے سارے گناہ بخشے گئے ہیں۔ دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام صاحب نے استنثار کا ذکر کیا ہے کہ ناک میں پانی چڑھا کر اس کو باہر پھینکنا بھی چاہیے، اور اس کے بعد آگے جو نا قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا ہے وَامْسَحُوا أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے اس ایت سے یہ لیا ہے کہ دوسرے اعضاء کو دھونا چاہیے، پاؤں کا صرف مسح کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان پر رد کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ غسل الرجلین، باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین، کہ پاؤں کو دھونا پڑے گا، ان پر مسح نہیں چلے گا۔ روایت آگے بیان کی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، فنادا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، آپ نے بلند آواز سے پکارا۔ امام صاحب پیچھے یہاں سے مسئلہ ثابت کیا تھا کہ اونچی آواز سے کسی کو بلایا جا سکتا ہے، اور یا 3 بار کسی کو بات کو دہرایا جا سکتا ہے۔ آپ نے کیونکہ اس لفظ کو 3 بار دہرایا تھا، یہاں بھی ثابت کر رہے ہیں
آپ نے فرمایا تھا ویل للعقاب، بھئی جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے پاؤں گیلے تھے، صرف ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں تو جہنم ہے، تو جس نے پورا پاؤں ہی خشک رکھا، صرف مسح کیا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو امام صاحب نے یہاں سے ثابت کیا ہے کہ یہاں سے جو قرآن کریم میں مسح کا ہے وہاں پہ مسح نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ مسح کا جو مطلب ہے وہ کیا، پاؤں کو دھونا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار پاؤں کو بھی دھو کر ہمیں بتایا ہے کہ یہ وضو ہے اور اس میں مسح نہیں چلے گا۔ اس کے بعد امام صاحب نے ایک باب باندھا ہے وضو میں کلی کرنا، تو کلی کرنی بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر التیمن فی الوضوء والغسل، دیگر میں درمیان میں کچھ روایات ایسی ہیں جن کا مطلب مفہوم ملتا جلتا ہے، بار بار امام صاحب لائیں مختلف مسائل کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو آگے ایک روایت جو ہے نیا مسئلہ جو ہے التیمن فی الوضوء، وضو جب کرنا ہے تو سیدھی جانب سے شروع کرنا ہے، یعنی پہلے جب ہاتھ دھونا ہے تو اس ہاتھ کو پہلے دھویا جائے، اس کو ایسے، پھر ایسے، اس کو پہلے دھویا جائے، پاؤں سیدھے پاؤں کو پہلے دھویا جائے۔ اور اسی طرح جب غسل کرنا ہے تو اس میں بھی جو وضو ہے اس میں بھی یہی ہے، اور جب پانی بہایا جائے تو پہلے سیدھے طرف بہایا جائے۔ روایت بیان کی امام صاحب نے حضرت ام عطیہ سے، قالت فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا فی غسل ابنتہ، جب وہ آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں تو کیا فرمایا تھا، ابدانا بمیامنہا، کہ جب تم غسل دینا شروع کرو تو دائیں جانب سے شروع کرنا، پہلے سیدھے پاسے دھونے نے، ومواضع الوضوء منہا، اور جو وضو کی جگہیں ہیں ان کو بھی سیدھی جانب سے ہی دھونا اور ان سے شروع کرنا۔ اس کا مطلب ہے جب مردے کو غسل دینا ہے تو پہلے اس کو وضو کروانا ہے، جیسے عام وضو نماز والا، اس سے بھی پہلے اس کو استنجا کروایا جائے گا، اس کے پیٹ کو دبایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی صفائی کی جائے گی، اس کے بعد مکمل وضو، اور اس کے بعد پھر جب پانی بہانا ہے تو اس کے سیدھی جانب سے پانی بہا کے پورے جسم پہ پانی بہایا جائے گا، اس کے بعد اس کو صابن لگا کے اچھی طرح دھویا جائے گا، اس کے بعد پھر پانی بہایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو کفنایا جائے گا۔ تو امام صاحب نے یہاں سے فرمایا کہ ہر کام، بلکہ دوسری آگے روایت ایک آ رہی ہے، یوجبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التیمن فی تناولہ وترجلہ وطہورہ وفی شان کلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کام کو سیدھی جانب سے کرنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ مثلا آپ کسی کو چیز کو دینے لگے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، اس کا بھی حق بنتا ہے وہ سیدھے ہاتھ میں چیز پکڑے۔ کھانا کھانے لگے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے دائیں جانب سے شلوار پہننے لگے ہیں تو آپ پہلے یہ والا پاؤں ڈالیں، قمیض پہننے لگے ہیں تو پہلے یہ والی بازو ڈال لیں، بٹن بند کرنے لگے ہیں اس کی بجائے پہلے یہ والا، یعنی ہر کام میں جب آپ سیدھی جانب سے شروع کریں گے تو سنت میں عمل ہوگا۔ کپڑے تو ویسے بھی بندے نے پہن لینے ہیں، گھر میں تو ویسے بھی چلے جانا ہے، اگر آپ سیدھا پاؤں داخل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہر معاملے میں سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند سمجھتے تھے۔ لوگ بیٹھے ہیں تو اگر آپ نے کچھ چیز تقسیم کرنی ہے ادھر سے شروع کر دیں سیدھی جانب سے۔ اور اسی طرح فرض کریں ایک استاد ہے، اس نے سبق سننا ہے بچوں سے، ادھر بھی بچے بیٹھے ہیں ادھر بھی بچے بیٹھے ہیں، اگر ادھر سے شروع کر دے گا تو سنت میں عمل ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ تو ہر معاملے میں بندے کو سیدھی جانب سے کام شروع کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے اور دائیں جانب سے، اسی میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، ثواب ملے گا، سنت پہ عمل ہوگا، کام تو ویسے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں کہ وضو کے بعد پھر 2 نفل پڑھ لیں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔